السلام علیکم سامعین، ہمارا عنوان ہے ماہ مبارک اور خاص واقعات۔ اس تعلق سے مجلس دعوت الحق کے چیئرمین مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی کا ایک اہم خطاب پیش خدمت ہے۔ یہ خطاب آپ نے جامع مسجد ام الحسنین، اندرا نگر، بنگلور، کرناٹک میں کیا ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وخليلنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وسندنا وشاهدنا ووسيلتنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم. معزز حضرات، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ قرآن نے رمضان کا تعارف کلام اللہ سے کرایا۔ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا تعارف روزے سے، لیکن قرآن رمضان کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور قرآن کی بات نہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام رمضان کے مہینے ہی میں نازل ہوئی۔ تاریخ بھلے کوئی رہی ہو، کوئی پہلی، کوئی تیسری، کوئی ساتویں، چھٹی وغیرہ وغیرہ، لیکن تمام ہی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ رمضان میں نازل ہوئی۔ قرآن اللہ کی وحی، جس کو اللہ نے یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ روح ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ روح، جان، اور سارا کھیل روح کا ہے، جان کا ہے۔ جان نکلی، اب وہ آدمی نہیں رہا، اب وہ مٹی ہے۔ اب اس کی قدر و قیمت جو دنیا میں تھی وہ ایک دم ختم ہوئی۔ اب اس کو
زمین کے حوالے کرنا ہے، تدفین ہے اس کی۔ اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ کہیں گے مٹی، مٹی کا ہو رہی ہے۔ ابھی رمضان سے چند دنوں پہلے مجھ پر خاص مہربان اور خاص مشفق یہاں کے سابق صدر جناب ضیاء اللہ خان صاحب پر ان کا انتقال ہوا۔ بڑی دکھ دینے والی خبر تھی میرے لیے، ان کے جتنے بھی ہمدرد متعلقین ہیں، اہل مدارس ہیں، اہل علم ہیں، جس درجے وہ علماء کے قدردان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ تو روح ہے، جان ہے، تو سب کچھ ہے، اور جان نکلی کھیل ختم ہوا۔ اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے، اور جب تک یہ روح مسلمانوں میں تھی تو جان تھی ان میں۔ تمام دنیا ان کے آگے سرنگو ہوتی تھی، اور جب جان نکل گئی تو پھر جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ کیا مشرق اور کیا مغرب اور کیا شمال اور کیا جنوب۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند، جن کا نام محمود حسن ہے اور یہ تاریخی نام ہے، بہت سے لوگ ناواقفیت میں اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی محمود الحسن کہتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ الف لام پڑھا دیتے ہیں، وہ تاریخ پڑھ جاتی ہے، وہ تاریخی نام ہے۔ تو جو اسیر مالٹا تھے، جو تمام بڑے بڑے جو جلیل علماء اور اساتذہ اور کبار علم، ان سب کے استاد شیخ الہند اسیر مالٹا، انہوں نے مالٹا سے آ کر علماء کی موجودگی میں یہ فرمایا کہ ہم نے وہاں رہ کر یہ سبق سیکھا۔ تمام لوگ متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے وہاں رہ کر کیا سبق سیکھا، کہ ہندوستان میں مسلمان جو برباد ہیں، جو ان کی یہ حالت ہے، آخر اس کا ریزن کیا ہے، اسباب کیا ہے؟ تو دو چیزیں ہم نے محسوس کی، ایک تو قرآن سے دوری، بس قرآن سجا ہوا ہے، تاقوں میں رکھا ہوا ہے، قرآن سے دوری۔ قرآن تو اس لیے آیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اللہ کی نشانیوں کو، آیات انفس اور آیات آفاق کو پہچانیں، غور کریں۔ لیکن صرف تاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیا۔ تو ایک تو وجہ یہ کہ قرآن سے دوری، اور دوسری بڑی وجہ آپس کا اختلاف، آپس کا انتشار۔ بہرحال مجھے چند چیزیں عرض کرنی ہے۔ رمضان کے فضائل تو آپ سن ہی رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، ابھی 20 دن ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنا اہم ہے، اور اس میں کیسے کیسے اہم واقعات پیش آئے۔ تو سب سے بڑا واقعہ تو یہ نزول وحی کا ہے، کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم۔
جو غار حرا میں جبل نور میں جو آپ پر نازل ہوئی وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، اور آپ آئے. میں ڈیٹیل میں بالکل بھی نہیں جانے گا، شارٹ میں بھی بتانے کا وقت نہیں ہے، چونکہ چند چیزیں مجھے عرض کرنی ہے اس مہینے سے متعلق. آپ تشریف لائے گھر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ زملونی، مجھے بلینکٹ اوڑھاؤ، موٹا کپڑا، چادر موٹی، لحاف نہیں، موٹا کمبل ٹائپ کا، موٹی چادر. لحاف کا کہاں تصور تھا اس دور میں؟ مجھے کپڑا اوڑھاؤ. اور خدیجہ ایسا ہوا. انہوں نے کہا آپ کے حالات سن کر کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے سرکار، میرے سردار بالکل نہ گھبرائیں، آپ کا بال بیکا نہیں ہوگا. آپ کو میں 15 سال سے دیکھ رہی ہوں، ایسی خاتون جو خود شرافت کے ساتھ ساتھ ذہانت اور اس کے ساتھ ساتھ مکے کی سب سے بڑی بزنس پرسن، سارے مکے کے بزنس مین کا مال ایک طرف اور خدیجہ الکبریٰ کا ایک طرف. کتنی سمجھ بوجھ کی مالک ہوگی وہ. طاہرہ ان کا لقب. 15 سال سے آپ کے نگاہ میں ہے. کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ خدمت خلق کرتے ہیں. خدمت خلق جو وہ چیزیں انہوں نے گنائی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ان کا خلاصہ ایک لفظ میں ہے، آپ خدمت خلق میں مشغول رہتے ہیں. راتوں میں کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس کی ضرورت کو یہ دیکھے بغیر کہ اپنا ہے یا پرایا، بنو ہاشم ہے یا بنو امیہ ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، اس عربی ہے یا عجمی ہے، یہ دیکھے بغیر آپ مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق پہچانتے ہیں. اور نہ کہانی اگر مصیبت آ جاتی ہے تو عین علی نوائب الحق، نہ کہانی سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ابھی ہنستا کھیلتا شہر تھا اور یوں جھٹکا آیا، اور ترکی میں آپ نے دیکھا اور مقامات میں دیکھا کہ ذرا سا جھٹکا آیا تو ہم نے اور آپ نے اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کیا سے کیا ہو گیا. تو ایسے میں امداد یہ دیکھے بغیر کہ یہ مصیبت زدہ اپنے ہیں یا پرائے آپ نہیں دیکھتے، آپ مدد کرتے. آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ سر پر گڑیا لے کر جا رہی ہے، آپ اس کے بوجھ کو خود اٹھا لیتے ہیں. بوڑھا آدمی ہے، اس سے نہیں چلا جا رہا، وزن لے کر گٹری لے کر، یا بوجھ وہ جو معنوی بوجھ ہے، سر پر کچھ نہیں ہے لیکن لاکھوں کا قرضہ ہے اس کے سر پر، وہ سب سے بڑا بوجھ ہے، اس گٹری کے بوجھ سے بھی بڑا بوجھ ہے. آپ مدد کرتے ہیں، اور ایسے شخص کی جو خدمت خلق میں لگا ہو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ سب سے پہلی خاتون ہے اس کائنات میں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات اور ان کا انتقال وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال. 3 دن پہلے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور 3 دن کے بعد ایسی غمخوار و مونس اور ہمدرد بیوی
سال کو آپ نے عام الحزن فرمایا، غم کا سال، غم کا سال۔ رمضان کے مہینے ہی میں حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی، جہاں ہم حضرت فاطمہ کو خاتون جنت کہتے ہیں، وہیں ہمیں ان کی رسول اللہ کی جو اور 3 بڑی بیٹیاں ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ بھی خواتین جنت ہی ہیں۔ باپ ایک، ماں ایک، یہ کیا بات کہ ایک کو یاد رکھا ہے قوم نے، امت نے، اور 3 کو بھلا دیا۔ ایک داماد کو یاد رکھا اور 3 دامادوں کو بھول گئے۔ 2 نوازوں کو یاد رکھا اور علی جو نواز رسول ہے ان کا نام بھی علی ہے، زینب کے بیٹے ہیں۔ اور فتح مکہ جو رمضان میں ہوا، 20 رمضان، وہ بھی رمضان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ اگر بیٹھا ہوا ہے کوئی نوازا تو وہ یہی علی ہے، زینب کا بیٹا، ابو العاص کا بیٹا۔ ابو العاص باپ کا نام ہے، ابو العاص ابن ربیع، اور ماں کا نام زینب ہے، اور زینب رسول اللہ کی بڑی بیٹی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ جو ابو العاص ابن ربیع رسول اللہ کے داماد، بڑے داماد، یہ خولا کے بیٹے ہیں، اور خدیجہ اور خولا دونوں سگی بہنیں ہیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ جنگ بدر جو تاریخ سال حیثیت رکھتی ہے، جس نے قیامت تک کے لیے اسلام کی فتح کا مستقبل طے کر دیا ہے کہ حالات تو آئیں گے، آئے کب سے آ رہے ہیں، یہ تو تاریخ ہے، یہ تو شر اور خیر کی تاریخ آج سے نہیں ہے، یہ تو حضرت نوح کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تمام پیغمبروں کے ساتھ ان کے متعلقین کو، ان کے جو ہمنوا متبعین، سب کے ساتھ آزمائشوں کا سلسلہ رہا ہے۔ سازشیں، شڑینتر، طرح طرح کی سازشیں، اس امت کے ساتھ ہی نہیں ہے کوئی نئی بات۔ قرآن تمہارے سامنے ہے، مایوسی کو قریب نہ آنے دو، تاریخ پڑھو، قرآن پڑھو۔ حالات آئے ہیں، آتے رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرت نوح کے ساتھ وہ مکرن کبارا، صاحب علم موجود ہے، نفذ العلماء کے مایہ ناز استاد، تدبیر کا سوا ہے، ایسا ویسا شریعتر اور ایسی ویسی سازش نہیں، بہت بڑی سازش حضرت نوح کے خلاف، حضرت موسیٰ کے خلاف، حضرت عیسیٰ کے خلاف، تمام پیغمبران خدا کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اور تابعین کے ساتھ ایک سلسلہ ہے لامتناہی اور قیامت تک رہے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ آزمائشوں میں تو ہم ڈالتے رہیں گے، ڈالتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، جس نے ہمیشہ کے لیے فتح یابی کا فیصلہ کر دیا کہ حالات تو آئیں گے، لوگ کوشش تو کریں گے اس چراغ کو بجھانے
بجھانے کی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. یریدون ان لوگوں کی کوششیں ہیں. یریدون فعل مضارع ہے. تو یہ بیٹھے ہوئے تشریف فرمائیں اہل علم موجود. فعل مضارع کا خاصہ ہے تجدد و حدوث، نیا پن. جو حالت آج ہے آئندہ اس سے مختلف اسٹائل ہو سکتا ہے، انداز ہو سکتا ہے. اور فعل مضارع حال پریزنٹ اور مستقبل فیوچر دونوں کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ مکے میں مخالفین اسلام، مخالفین قرآن، مخالفین شارع اسلام، یہ جو کوششیں آج کر رہے ہیں چراغ کو بجھانے کی، جس کی تفسیر مفسرین نے قرآن سے کی ہے، جس کی تفسیر اسلام سے کی ہے، جس کی تفسیر نام محمد رسول اللہ سے کی ہے. یہ کوششیں کر رہے ہیں بٹھانے. جو کوششیں یہاں مکے میں ہیں، مدینے میں ان کا انداز کچھ اور ہوگا، اور 100 سال کے بعد کچھ اور ہوگا، اور 1000 سال کے بعد کچھ اور ہوگا، اور 1500 سال کے بعد کچھ اور ہوگا، اور عرب میں کچھ اور ہوگا، اور عجم میں کچھ اور ہوگا. یہ کوششیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. مایوسی تو کفر ہے. مسلمان اور مایوس ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہاں، حالات کو دیکھ کر آپ تدبر کریں، تفکر کریں، تدبیر اختیار کریں. وہ تو قرآن بھی بتاتا ہے، وہ تو اسلام بتاتا ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بتاتی ہے. یہی رمضان المبارک ہے. سن 62 ہجری محمد بن قاسم کو فتح ہوئی ہے طاہر راجہ کی فوج پر. سندھ جہاں سب سے پہلے قدم پڑے ہیں کسی نوجوان چیالے کی، محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان، اور وہ خود نہیں آئے تھے. انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسلامی اسٹیٹ کے گورنر کو قتل کر دیا تھا راجہ طاہر نے. اس کا انتقام لینے کے لیے یہ دنیا کا دستور ہے جو پرمپرا رہی ہے ہزاروں سال سے. ہر مذہب، ہر دھرم، ہر سنستھا میں، ہر جگہ تمام مذہبی کتابوں کے اندر، وہ گیتا ہو، وہ رامائن ہو، وہ جناب انجیل ہو، وہ توریت ہو، اور جناب ہر جگہ یہ موجود ہے، ہر ملک میں یہ موجود ہے. اور دنیا کا ہر قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں. ڈیفینس کا حق دیا ہے. کوئی آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ کو بدلہ لینے کا حق قانون دیتا ہے. تو بہرحال مقابلہ ہوا اور محمد بن قاسم کو فتح حاصل ہوئی. یہ بھی رمضان کا ہی مہینہ تھا. رمضان المبارک ہی میں عمرو بن عاص جو فاتح مصر ہیں، انہوں نے جب فتح کی تو فسطاط، خیمے کو کہتے ہیں، ٹینٹ بنے ہوئے تھے فوجیوں کے. ان کا اپنا تھا جو کمانڈر ان چیف عمرو بن عاص، جب وہاں سے چلے تو سارے ٹینٹ اکھڑ گئے. ظاہر بات ہے ان کے
حضرت عمرو بن عاص جو مشہور صحابی رسول ہیں، عرب کی تمام تر سیاست ان تین کے درمیان گھومتی ہے۔ تین بڑے اسلامی جو سیاست کے ماہرین کہلاتے ہیں، ان میں ایک عمرو بن عاص ہے، زمانے جاہلیت سے۔ مغیرہ ابن شعبہ، حضرت معاویہ، ان تین کے گرد پورے عرب کی سیاست گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک عمرو بن عاص ہے جو حبشہ بھی گئے تھے، مسلمانوں کو جو گئے تھے ہجرت کر کے مکے کی طرف سے ان کو واپس لینے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی، لیکن وہ ناکام ہوئی۔ حضرت جعفر نے جو تقریر کی ہے بڑی ایموشنل، بڑے حقیق وغیرہ لے کر گئے تھے۔ خیر، تو عمرو بن عاص انہوں نے دیکھا کہ کبوتری نے انڈا دے رکھا ہے، انہوں نے کہا اس خیمے کو ایسا ہی چھوڑ دو، اور اپنے نائب کو تاکید کی کہ خیال رکھے یہ خیمہ اجڑنے نہ پائے۔ آج مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آتنکوادی ہیں۔ مسلمانوں نے، رسول اللہ کے تیار کردہ شاگردوں نے، صحابہ نے تو انسان پرندوں کا بھی خیال رکھا ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس شہر کا نام ہی فسطاط ہے، اور مصر کا سب سے پہلا کیپٹل وہی ہے۔ عراق کا وہ مغربی سائڈ میں ہے، عراق یہ قاہرہ کے تو قاہرہ کے ایک کونے کا نام فسطاط، وہ مصر کا 500 سال تک کیپٹل رہا۔ فسطاط کے معنی خیمے کے ہیں۔ تو اسلام نے تو پرندوں کے حقوق بتائے ہیں، پرندوں کے اس طرح حقوق کی رعایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے ہیں سن 9 ہجری میں، تو رمضان کا مہینہ ہے۔ تبوک وہ آخری جنگ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی گئی۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی، آپ گئے لے کر 30,000 فوجیوں کو صحابہ رہے تھے، اور ادھر سے بہت بڑا خطرہ تھا رومیوں کا، جو دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں سے ایک، اور اس وقت تو دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر وہی تھا، اس لیے کہ کسرا کو ختم ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے جس میں آپ نے کھل کر چلنے کی اپیل کی ہے۔ کھل کر آپ نے کہ بھائی حالات بہت تنگ ہیں، عسرت، اس کو غزوۃ العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی کا وقت تھا، ساز و سامان کی کمی، ادھر کھیتیاں پکی ہوئی بالکل تیار، ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں مسلمان۔ آپ نے اپیل فرمائی چلنے کی کہ جو شخص جو بھی کر سکتا ہو، بہت بہت تعاون کیا، بڑی بڑی رقمیں اور بڑا بڑا مال لے کر آئے، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو رات بھر اس نے مزدوری کی، اور تھوڑے سے کلو، آدھا کلو جو کھجوریں ملی اس کو لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی، اور بھی اس کے علاوہ کئی مواقع ایسے آئے۔ جمعے کا دن ہے اور آپ خطبہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو دیکھا کہ اس کی حالت بالکل ناگفتہ ہے، بہت پھٹی چل، بالکل خستہ، شکل سے دکھ رہا ہے کہ پریشان حال ہے، نہ کپڑے صحیح نہ تن صحیح۔ آپ نے اپیل کی لوگوں سے ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو۔
بیچارے سفر آتے ہیں، لوگ اپیل کرتے ہیں تو کچھ لوگ گری ہوئی نظروں سے، حفاظت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، چندہ کرنے والے، جبکہ یہی چندہ بہت بڑی مقدار میں ڈونیشن کے نام پر اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں دیا جاتا ہے، کچھ ہی دے دیتا ہے، اور وہ بڑے نفروں کے ساتھ دیتے ہیں۔ وہ ڈونیشن جو لاکھوں کا ہوتا ہے وہ بڑے انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن وہ بڑے نفروں کے ساتھ دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہوگا، لیکن اتنا ڈونیشن آپ کو دینا پڑے گا۔ کیا چیز ہے ڈونیشن؟ ہر جگہ ڈونیشن ہے، ہر جگہ ڈونیشن ہے، نام بدلے ہوئے۔